اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ تقویٰ کے متعلق بیان ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں بیان یہ ایپیسوڈ نمبر 1 وہ ہو چکا ہے، یہ ایپیسوڈ 02 یا بیان نمبر 2 ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے بیان میں بتایا تھا کہ یہ تقویٰ کے جو مضامین ہوں گے انشاءاللہ شاید 14-15 ہوں ایپیسوڈز، کیونکہ 150 کے سے زیادہ آیات آتی ہیں تقویٰ کے متعلق قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں، اور ہر ایک آیت میں کچھ مفہوم کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے کہ کس کے متعلق بیان ہے، کون سی قوم یا امت یا کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے، کیا تقویٰ کس چیز پہ تقویٰ اختیار کرنے کا کہا، یا کن کو متقین کہا، یا کن کو ڈرایا گیا کہ آخرت کے عذاب سے یا حساب سے یا اللہ تعالیٰ کی حدود کی پامالی کے۔ تو مختلف جگہوں پہ کچھ مفہوم مختلف ایک جیسا نہیں ہے۔ تو تقویٰ کا بالعموم جو مطلب زیادہ لکھا گیا ہے یا بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، مگر ہر جگہ مفہوم یہ نہیں بیٹھتا، یہ نہیں واضح ہوتا مفہوم۔ یہ تقویٰ جو ہے بہت جامع لفظ ہے، وسیع المعانی ہے، اور مختلف جگہوں پہ اس کا مطلب بھی ایسے اس کے کانٹیکسٹ کے کن لوگوں کی بات ہے، اس سے پہلے والی آیت میں کیا کہا گیا، بعد میں کیا مضمون ہے، تو اس کے حساب سے اس کا مفہوم بھی سمجھنا ہوگا۔ کسی جگہ تو ڈرانے کا ہی ہے، آخرت سے ڈرایا، عذاب سے ڈرایا، کفار کو ڈرایا، تو سخت عذاب سے ان کو کہا کہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، مگر ڈرنے کا پھر مطلب اور جگہوں پہ پرہیزگاری اختیار کرنا ہے، نیکی اختیار کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حدود جو ہے اس کے اندر ہے کہ گزارنا زندگی۔ تو قرآن مجید میں مختلف الفاظ ہیں، جیسے ہے کہ واتقوا اللہ فاتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اور متقین، اور بیشتر الفاظ اس سے ملتے جلتے اور استعمال ہوئے ہیں تقویٰ کے لیے اور متقین کے لیے۔ تو کچھ آیات میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جی آخرت کے عذاب سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کے حساب سے ڈرو، اور دنیا کے عذاب سے ڈرو۔ بعض جگہ دنیا کے عذاب سے ڈرایا، اور بعض جگہ یہ کہ مصیبت آزمائش جو ہے اس سے ڈرو، امتحان سے ڈرو کہ آپ کا دنیا میں بھی امتحان ہے، اور ایک اس سے بڑا آخرت میں امتحان ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ڈرو۔ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر رہ کے جو ہے نا وہ زندگی گزارو۔ بعض جگہ پہ نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کا کہا مومنوں کو، اور یہ تقویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ اطاعت کرو، اور اس کو تقویٰ کہا گیا۔ تو جو کفار ہیں ان کو آخرت کے انکار سے ڈرانا اور آخرت کے حساب سے ڈرانا، اور پھر دنیا اور آخرت کا عذاب جو ہے وہ ڈرانا، اس کو کہا کہ ان کو کہ تقویٰ اختیار کرو، اس کو بھی تقویٰ کہا۔ بعض جگہ انبیاء کو جو انہوں نے تمسخر اڑایا، انبیاء کو اذیتیں دی، تو اس سے ان کو ڈرایا اور کہا کہ یہ متقی بنو، تقویٰ اختیار کرو۔ تو ایسے تقویٰ کا مفہوم اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہے کہ کہاں پہ آیا، کن کے لیے آیا، اور اللہ تعالیٰ نے کن کو جو ہے وہ حکم دیا تقویٰ اختیار کرنے کا۔ تو اس لیے مختلف جگہ پہ جو بھی الفاظ آئے تو بہرحال یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کو تقویٰ کہا۔ تقویٰ کی تعریف اور تمہید اور اس کے فوائد فضیلت وغیرہ تو پہلے جو ہے اس میں بیان کیے ہیں پہلے، پر دوبارہ سے یہ ہے کہ تقویٰ کی فضیلت تو یہ ہے کہ انسان کی پاکیزگی، دل کی اور روح کی پاکیزگی اور جسم کی پاکیزگی بھی جو ہے وہ ہے کہ جسمانی عبادتیں ہیں، اور دوسری جو ہیں وہ دل سے بھی ہے اس کا تعلق۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں دلوں کے حال کو جانتا ہوں، کیا کس نیت سے آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ کی نیت کیا تھی، خشوع خضوع تھا، شوق تھا آپ کا،
اور ایسے ہی روزہ جو رکھا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ نیت آپ کی، اور یعنی نیتوں کا اور دل کا بھی تعلق ہے کافی حد تک جسمانی باتوں کے ساتھ۔ تو یہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتا ہے کہ اگر گناہ ہو جائے، ساتھ ساتھ ہو جائے، پہلے تو یہ ہے کہ تقوی اختیار کرتے ہیں، گناہ کے قریب بھی جا کے واپس آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حساب، اللہ تعالیٰ کی پیشی سے ڈر کے واپس، یہ ہے تقوی کا اولین درجہ۔ اور پھر اگر کسی وجہ سے کہیں انسان نے خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو فوری طور پہ پھر توبہ کر لیتے ہیں، استغفار کر کے توبہ کر لیتے ہیں اور سیدھے راستے پہ آ جاتے ہیں، آئندہ کے لیے نہ کرنے کا اس گناہ کو اللہ تعالیٰ سے عہد کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ بھی تقوی کی ہے یقیناً بہت اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو ایسا کرتے ہیں ان کے صرف گناہ ہی نہیں بخشتا بلکہ ان کی نیکیاں بھی بڑھا دیتا ہے، ساتھ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو جو سچی توبہ کر لیتے ہیں اور پھر توبہ کے راستہ جو بھی ہے نیکی کا اس پہ قائم رہتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو قرب حاصل ہوتا ہے، ذہنی اور جسمانی سکون، اطمینان، ڈپریشن میں کمی آتی ہے، اسٹریس میں کمی آتی ہے، آپ کی زندگی، آپ کی فیملی کے حالات، اس میں سکون رہتا ہے، جہاں کام کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ آپ کو خیال رہتا ہے کہ رزق حلال کمانا ہے، لوگوں کے ساتھ انصاف عدل کے ساتھ جو بھی ہے، اگر آپ کہیں منصف ہیں، کسی اعلیٰ عہدے پہ ہیں، تو جو ملازم ہیں ان کے ساتھ انصاف عدل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ آپ کا سلوک، آپ کے گھر والوں، باہر رشتہ داروں کے ساتھ، اور دیگر ساری اخلاقیات کی باتیں کس حد تک پورا کرتے ہیں، اس کو صلہ رحمی کرتے ہیں، اور اپنے حلال رزق سے آپ اللہ کی راہ پہ خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ سب چیزیں یہ تقویٰ کا اور فائدے بھی ہیں۔ اس سے فائدے انسان کو یہ اجر کے علاوہ دنیا کے بہت فائدے ہیں، دنیا کی زندگی آپ کی بہت اچھی، بہت بہتر رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے پھر بچاتا ہے آپ کو، جو توکل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ، بھروسہ کر لیتے ہیں، توکل اور پھر تقوی اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہت مدد کرتا ہے ان کے معاملوں میں، ان کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، بہت گناہوں سے نیکیاں کرنی آسان ہو جاتی ہیں، تو بہت فائدے ہیں اس کے۔ اور بشارت پھر آخر میں جنت کی اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے، متقین کو، اور یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ آخری اور سب سے بڑی جو کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر پسند کر لیتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو توکل اختیار کرتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ کی آیات پہلے ایپیسوڈ میں کچھ آیات کا ذکر ہوا تھا، کچھ مزید آیات سورہ بقرہ میں 1 درجن سے زیادہ ہیں آیات جن میں تقوی کا ذکر ہے، تو کوشش کروں گا زیادہ سے زیادہ جو ہے ان کا بیان ہو، تاکہ کیونکہ ہر ایک آیت میں مختلف ہے، مفہوم ایک جیسا نہیں ہے، اس لیے پورا سمجھنے کے لیے جہاں جہاں تقویٰ کی، یہ قرآن آپ سن رہے ہیں، قرآن آپ سیکھ رہے ہیں ساتھ، یہ لیکچر صرف کوئی لیکچر ایسے نہیں ہے، جو قرآن کی آیات ہیں اور قرآن کی تفسیر ہی ہے، سمجھے، نچوڑ ہے۔ یہ شکر اور صبر کے جو 24 ایپیسوڈ اور توکل کے 7 ایپیسوڈ، اور اب یہ شروع جو ہوا ہے تقویٰ کے ایپیسوڈ، ان سب کو ملا لیں تو یہ قرآن کا خلاصہ ہے، اپنے اچھے اعمال کا خلاصہ ہے، اپنی نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، نجات کا کیا راستہ ہے، یہ سارے ان ایپیسوڈز میں یہ کافی بہت حد تک کور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کو قرآن مجید کا خلاصہ سمجھے، اس لیے اس کو بار بار سننا ہے، یہ ایک دفعہ سن لینے سے کافی نہیں ہے۔ جیسے قرآن مجید پڑھتے ہیں، اس کو بھی روزانہ اگر آپ ایک ایپیسوڈ سن لیں ان سب میں سے روزانہ، تو اس کو تسلسل کے ساتھ کنٹینیو کریں پوری زندگی، تو میں کہتا ہوں یہ سرمایہ ہے، یہ نیکی اور اپنا بلائی کا اور گناہوں سے بچنے کا سبب بن سکتا ہے، آپ کی آخرت سنور سکتی ہے انشاءاللہ، مجھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ تو سورہ بقرہ کی پہلی آیت جو ہے وہ 21 آیت ہے، اس آیت کا ذکر پچھلے ایپیسوڈ میں بھی کیا تھا، مگر دوبارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے بعد والی جو آیت آتی ہے 24، اس کے ساتھ تسلسل ہے، اس لیے تسلسل سے میں دوبارہ اس کا بیان کر رہا ہوں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسانوں، یا انسانوں سے خطاب کیا
کہ اے انسانوں عبادت اللہ تعالیٰ کی کرو اور اللہ تعالیٰ کو حکم مانو، یعنی اللہ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرنا، یہ ہے تقویٰ۔ اور تقویٰ کی تعریف جو ہے اس میں بڑا جامع اور بہت ہی عمدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کی جا سکتی ہے، اور اسی کا حکم مانو اور آخرت کے عذاب سے آپ اس سے بچ جائیں گے۔ اور تقویٰ کا مطلب یہی ہے کہ آخرت کے عذاب سے یہاں ڈرنے کا مطلب دیا گیا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت، صرف اور صرف عبادت میں عبادت بھی ہے، صالحات بھی ہیں، سب چیز آ جاتی ہیں، جہاں بار بار اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایمان اختیار کرو اور صالحات یا عبادات، اور جو صالحات یہ ساتھ ساتھ ان کا جوڑ الگ نہیں کیا جا سکتا ان کو۔ تو اس کے بعد سورہ بقرہ کی 24 آیت جو ہے وہ بڑی اہم ہے، اور اسی سے آگے تسلسل ہی سمجھیں، اس کے درمیان میں آیت آتی ہے اور بھی جو 23 ہے، تو اس کا تسلسل میں یہ 24 آیت ہے۔ تو 24 آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اس کا ترجمہ، لیکن اگر تم ایسا نہ کر سکو، کیسا نہ کر سکو، وہ اوپر جو ہے وہ اوپر والی جو آیت ہے 23 نمبر، اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو قرآن مجید ہے یہ میرا ہی اتارا ہوا ہے، اور اس کو یقین کرو، اگر کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اس کا کوئی ثبوت لاؤ کہ جی اللہ تعالیٰ کیا اتارا کیا ہے، کوئی اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تھے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ثبوت اس کا یہ خود ہے، قرآن مجید ہی ثبوت ہے۔ اگر ان کو کہو کہ اس جیسی آیت ایک ہی لے آئیں، پہلے 10 کہا، پھر کہا چلو 10 نہیں تو ایک ہی آیت لے آئیں، تو تب بھی میں دیکھوں کہ کیسے آپ لا سکتے ہیں۔ تو یہاں وہ کہا کہ اچھا لے تو آؤ، مگر پھر خود ہی جواب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں لا سکیں گے۔ لیکن اگر ایسا نہ کر سکو، یعنی آیت قرآن جیسی اگر نہ لا سکو تم، اور تم اس کا تمسخر اڑا رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو میری کتاب کا، میرے کلام کا، نبی پاک کا، اگر ایسا نہ لا سکو اور ہرگز نہ لا سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے۔ یہاں تقویٰ کا مطلب وہی ہے، ڈرنے کا، کفار کو ڈرایا جا رہا ہے۔ تو یہاں ڈرنے کا مطلب ہے، جیسے میں نے کہا، کہیں ڈرنے کا ہے، کہیں پرہیزگاری کا ہے، کہیں اور ہے۔ تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن ہے انسان اور پتھر، انسان اس کا ایندھن ہوں گے، جہنم کی آگ کا۔ آپ سمجھ لیں یہی ہے ڈرانے کا مطلب۔ آگ ٹانگیں کانپنی چاہیے کہ نہیں کانپنی چاہیے؟ ایسی آیات جو آدمی جب پڑھتا ہے تو آدمی کا ذہن ہلنا چاہیے تھوڑا، یعنی محسوس ہونا چاہیے۔ پڑھ کے آگے یہ نہیں کہ ترجمہ کر لیا، آگے پڑھ کے نہیں، یہاں رک جاؤ، یہاں رک کے سمجھو یہ کن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ ان کو کہہ رہا ہے کہ جو قرآن مجید کی آیت، جو ان کو تو کہا ہے آیت نہیں لا سکو، تو جو آیت پڑھ کے تو آیت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنے کا، یہ ان کے لیے بھی تنبیہ ہے، یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے۔ انہوں نے آیت ٹھیک ہے تہیہ کر لیا تھا کہ ہم نے نہ سننی ہے، کان بند کر لیتے تھے ہم نے، مگر اب جو ہم سن رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد بھی ہم پہ اثر نہ ہو، تو پھر یہ ہمارے لیے بھی وہی ہے کہ جو ایندھن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انسان ہوں گے اس جہنم کا ایندھن، اور پتھر ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ، اور پھر کہا کہ جو تیار کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ منکرین حق کیا؟ یہ قرآن مجید حق ہے، اور جو اس کو نہیں مانتے، جو بھی دیکھیں آگے بتا دیا کہ وہ کون ہے جن کو ایندھن جو بنیں گے، وہ صرف ان کو نہیں کہا کفار جو ایک آیت نہیں لا سکے، کہ جو بھی منکرین حق ہیں، جو بھی حق یعنی تسلیم کرتے ہیں قرآن کو مگر پڑھتے بھی ہیں تو عمل نہیں کرتے، تو یہ بھی انکار ہے۔ نہ عمل کرنا یہ بھی تو انکار ہی ہے نا، اگر مسلسل ہی نہ مانا عمل کیا جائے اور دل میں اترتی نہ بات ہو قرآن کی،
دل میں اتر جائے تو پھر تو آدمی عمل کرنے پہ خود ہی مجبور ہو جاتا ہے، کہ دل میں جب اتر جائے اور یقین ہو جائے کہ اوہ صحیح ہے بات، یہ واقعی آگ میں ہم ڈالے جائیں گے، مگر اتنا یقین ہو جائے تو پھر تو ہم کہاں گناہ کریں گے۔ ہمیں اتنا اس حد تک یقین نہیں ہے کہ جیسے ہم کہیں کہ آگ کے اوپر ہم ہاتھ رکھیں گے تو ہمارا ہاتھ جلے گا، ایسا یقین ہے نہیں ہے۔ ایسا یقین تو یہ پھر کوشش تو کریں اس کے قریب ہی ہو جائے۔ تو اچھا، یہ جو ہے یہ ہو گئی آیت 24، اور اس کے بعد آیت 48 آیت جو ہے سورہ بقرہ کی ہی 48 آیت جو ہے، سورہ بقرہ کی نہیں 48 سے پہلے 41 ہے، 41 جو ہے آیت سورہ بقرہ کی وہ یہ ہے، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اسی کے تسلسل میں ہے کہ قرآن پاک، کیونکہ بقرہ یہ شروع کی بڑی آیت ہے تو اس میں بہت زیادہ احکام ہے اللہ تعالیٰ کے، 1000 سے زیادہ احکام ہیں کہ یہ کرو، اور 1000 کے قریب ہیں کہ یہ نہ کرو۔ تو اتنا یعنی قرآن مجید کی سب سے لمبی نہیں ہے مگر سب سے بہت عظیم صورت ہے، اور بہت عظیم اس میں احکام بہت زیادہ ہیں۔ آیت الکرسی ہے اس کا 4 چاند لگانے والی اسی میں ہے وہ بھی، اور بے شمار اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے احکام جو ہیں وہ اس میں ہیں۔ اور تقوی کے متعلق میں جیسے بتایا کہ 1 درجن سے زیادہ آیات ہیں اس میں، تو اس میں یہ فرمایا اس کا ترجمہ، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر۔ لیکن پھر بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب سے اہم چیز یہ جو قرآن آپ کے پاس پیش کیا ہے اس پہ ایمان لاؤ۔ ایمان یعنی زبان سے نہیں، دل سے بھی، دل کی گہرائی میں اس کو اتارو، دل بھی فوکس کے ساتھ آپ کا ایمان جتنا پختہ کرو گے کسی قرآن مجید اور اس کی آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اتنا آسان ہو جائے گا نیک کام کرنا اور برے اعمال سے بچنا۔ تو ایمان لاؤ اس کتاب پر جو نازل کی ہے میں نے، جو تصدیق کر رہی ہے ان کتابوں کی بھی جو تمہارے پاس موجود ہیں، اور جو پہلی کتابیں ہیں ان کی بھی یہ کتاب تصدیق کر رہی ہے، اور نہ بنو تم ہی سب سے اول منکر، سب سے پہلے منکر نہ بنو، کم از کم باقیوں کو بن لینے دو اس بات دیکھنا، مگر جلدی نہ کرو، انکار کرنے کی جلدی مت کرو۔ کفار کو یہ کہا جائے اس کی جلدی مت کرو، یہ نہ سمجھو کہ اور کسی نے تو قبول نہیں کیا تو ہم کیوں کریں، اس لیے سب سے پہلے قبول کرنے والے بن جاؤ۔ تو اس کے اور مت بیچو میری آیات کو تھوڑی قیمت پر، یعنی ان آیات کو تھوڑی قیمت پہ بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ ان آیات کی قدر کرو، ان آیات کو معمولی نہ سمجھو، ان آیات کی جیسا حق ہے ان کو سننے کا، سمجھنے کا، عمل کرنے کا ویسے کرو، اور ویسی بہت بیش قیمت اس کو سمجھو، بہت ہی قیمتی سمجھو ان آیات کو، اور میرے غضب سے بچو۔ اگر ایسا نہ کیا، ان آیات کو تسلیم ہی نہ کیا، انکار کرتے رہے اور ان کو تھوڑی قیمت پہ بیچتے رہے، ان کی قدر نہ کی آپ نے، تو پھر آپ میرے عذاب سے بچ نہیں سکو گے۔ تو یہاں تقوی کا جو ہے فتقون، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور میرے غضب سے پھر بچو، تو یہ ہے کہ یہاں تقوی کا مطلب عذاب سے بچنا۔ کفار کو کہا، یا جو بھی انکار کرتے قرآن مجید کی آیتیں سن کر پڑھ کر عمل نہیں کرتے، سب ہمارے لیے، سب یہ نہیں سمجھنا چاہیے یہ کفار کے لیے ہیں جی بس ختم ہو گئی بات، نہیں، جو کفار کے لیے تھا تو ان کے لیے یہ تھا کہ ایمان لاؤ، اور ہمارے لیے یہ ہے کہ ایمان تو ہم لے آئے، اسلام تو قبول کر لیا، تو اس کے بعد پھر ہم پہ بھی یہی ہے کہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کا نازل کیا ہوا تو اس کو ایمان مضبوط کرو اس پہ، اور اس کی آیات پہ، اور جو اس کے احکام ہیں تو ان پہ مضبوطی سے ان کے قائم ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد اگلی آیات اس کے بعد ہی تفصیل بتا دی کہ وہ کیا کرنا ہے، ایمان یہ جو تقوی کے لیے کیا کرنا ہے، اگلی آیات میں بتایا کہ یہ جو حق ہے قرآن ہے اس کو تسلیم کرو، اور اس کو
باطل سے یہ جدا ہے، باطل کے ساتھ اس کو نہ ملاؤ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اس کے اگلی آیات میں آ رہا ہے جی، زکوٰۃ دو اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور حق کی تلقین کرو، اور باطل سے جو ہے وہ لوگوں کو بتاؤ، برائی سے بچیں، اور تم خود اور باقی لوگوں کو بھی تلقین کرو، اور اگر تم میں عقل ہے تو یہ سب کچھ کرو جو بتایا گیا ہے، اور صبر اور نماز سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی مدد۔ یہ آگے تسلسل سارا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی حدود میں رہ کے، یہ سارا آگے بتا دیا کہ کون ہیں وہ جن کو کہا کہ تقوی اختیار کرے، اور وہ تقوی کیا ہے، متقین کون ہیں، تو اس کی آگے تفصیل آگے۔ تو یہ ہو گئی۔ اس کے بعد 41 کے بعد 48 آیت جو ہے وہ ہے سورہ بقرہ کی ہی، تو اس میں یہ فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ ترجمہ، اور ڈرو اس دن سے۔ یہاں اب اس سے پہلے بنی اسرائیل کی ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہے ان کو شکر نہ کیا ان کا، اور ان کو جو ان سے عہد کیا تھا تو وہ عہد کو انہوں نے توڑا، تو وہ ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اب یہ انہی کو کہا جا رہا ہے، مگر جو ان کو، جیسے میں نے کہا، یہ ہمارے لیے، اب تو ہمارے لیے ہے، ان کا انہوں نے جو کرنا تھا انہوں نے تو کر لیا، مگر جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا شکر نہیں ادا کیا تھا، ہم نہیں شکر ادا کریں گے تو ہمارے لیے بھی وہی ہے، یہی آیت ہے۔ اور ڈرو اس دن سے جب کام نہ آئے گا کوئی کسی دوسرے کے ذرا بھی، یعنی اس دن سے ڈرو، قیامت حساب کے دن سے، جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، نہ مال، نہ دولت، نہ اولاد، نہ دوست، نہ آپ کے پیر فقیر، کوئی کام نہیں آئے گا، اور نہ منظور ہوگی اس کی طرف سے کوئی سفارش، اور نہ قبول کیا جائے گا کسی کی طرف سے بدلے میں کوئی سفارش، کوئی چیز، سوائے، اور آیات میں آتا ہے جن کو عزت دیا تو ہمیں کیا پتہ کہ کن کو عزت دی، ٹھیک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت اللہ نے دیا، تو مگر وہ سفارش انہی کی کریں گے جنہوں نے اطاعت کی اور کام بجا لائے۔ چھوٹی موٹی کہیں غلطی خامی ہے وہ پھر سفارش بھی کام، اگر کیا ہی نہ کیا ہو، بڑے گناہ اور توبہ بھی نہ کی ہو، تو آدمی ایسے چلا جائے، تو نمازیں نہ پڑھی، زکوٰۃ نہ دی، اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال نہ رکھا، تو پھر توقع بھی رکھنی ساتھ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اس کی توقع تو ہر وقت انسان کو رہنی چاہیے، مگر اس کے لیے انسان کو کام بھی کرنے ہیں، ویسے کوشش بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ آپ کو کرنے ہیں کام۔ یہی اس میں زور، اس آیت میں اسی لیے زور دیا ہے کہ اس پہ بھروسہ نہ کرنا کہ کوئی سفارش کر دے گا تو آپ کا کام ہو جائے گا، اس پہ بھروسہ نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے گا آپ پہ، اگر آپ نے جو کیا کہا ہے تو میری حدود کو آپ نے پھلانگا اور بڑے گناہوں میں پڑ گئے اور قرآن کی آیات کو تسلیم نہ کیا، انکار کیا، اس پہ عمل نہ کیا، تو پھر یہ بھی امید نہ زیادہ لگانا کہ کوئی اور آپ کی مدد کر دے گا، کوئی سفارش ہو جائے گی، کوئی اور کہے گا جی آپ اس کو تو چھوڑ دو، تو میں اس کی جگہ مجھے پکڑ لو، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، تو کوئی مدد نہیں آئے گی۔ تو یہی اللہ تعالیٰ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ وَاتَّقُوا، یعنی ڈرو اس دن سے۔ تو یہ 48 آیت ہوئی۔ 48 کے بعد جو ہے وہ 63 آیت، 63 آیت سورہ بقرہ کی ہی، 63 آیت سورہ بقرہ کی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور کا جو واقعہ ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ ترجمہ، اور جب لیا تھا ہم نے تم سے عہد اور اٹھا رکھا تھا تمہارے اوپر کوہ طور کو، حکم دیا تھا کہ تھامے رہنا اس کتاب
کو جو ہم نے تمہیں دی مضبوطی سے، اور یاد رکھنا ان احکام کو جو اس میں ہیں تاکہ عذاب سے بچ سکو۔ تو کوئی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی اور کتاب جو ہے تورات دی اور عہد لیا کہ یہ ہے میرا کلام اور یہ تمہاری لوگوں کو جو تم نے بتانا ہے اور لوگوں سے عہد لینا ہے ایسا ہی۔ تو وہ اس کا ذکر کر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو یہ بھی کہنا پھر عہد کے بعد اللہ تعالیٰ سے پھر ڈرنا کہ یہ کتاب جو دی ہے تو اس پہ اس کو ماننا ہو۔ تو ہمارے لیے اب یہ ہے وہی چیز ہمارے لیے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب اتاری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ہم نے ایمان قبول کیا، یعنی عہد کیا کہ ہم مانتے ہیں قرآن کو اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، اور شرک نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، صالحات کریں گے، جن باتوں کا کہا ہے وہ کریں گے، جن سے روکا ہے وہ نہیں کریں گے۔ تو یہ عہد اللہ تعالیٰ سے ہم نے کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان کی اطاعت کا عہد، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے، پھر میرے عذاب سے بچ نہیں سکو گے۔ تو لعلکم تتقون کہ تقوی یہی ہے کہ اگر اس کی پرواہ آپ نے کی اور اس کو مضبوطی سے تھامے رکھا کتاب کو، ان کے لیے تو رات تھی تو ہمارے لیے قرآن ہے، تو قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھا اگر، تو اس پہ عمل کیا، تو یہی ہے تقوی۔ اسی کو تقوی کہا، کہ نہیں تو پھر عذاب سے اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے۔ تو اس کے بعد 63 تھی یہ آیت، اور اس کے بعد تسلسل میں ہی سمجھے 66، اس کے بعد 2 آیات جو ہے وہ چھوڑ کے، تو یہ 66 جو آیت ہے اس میں یہ فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اس کا ترجمہ، اس طرح بنا دیا ہم نے اس واقعہ کو، یہ اس کے اوپر والی آیت میں وہ واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ جب یہ بنی اسرائیل ان لوگوں کو کہا، جو بھی امت تھی اس وقت، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی حکم کو، اللہ تعالیٰ کا حکم جو دیا تھا ان پہ کہ سبت کا حکم، یعنی وہ سیٹرڈے اور سبت کو انہوں نے دریا میں جو مچھلی نہیں پکڑنی ایک دن، اور آزمائش کے لیے اسی دن زیادہ مچھلیاں آتی تھی، تو پھر انہوں نے ترکیب کے جال وغیرہ بچھا دیتے تھے، مچھلیاں پھنس جاتی تھی، ہفتے کو نہیں وہ نکالتے تھے تو اتوار کو نکال لیتے تھے انہی کو، جن کو انہوں نے سیٹرڈے کو انہوں نے پھنسا لیا ہوتا تھا جالوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی دیکھے کیسے انہوں نے طریقہ نکالا اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کا۔ تو یہ یہاں سے یہ سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکم ایک تو ڈائریکٹ ہے، اس کا نہ کرنا، تو کسی طریقے سے اس کو بائی پاس کرنا اور پھر اسی کی جو ہے وہ نافرمانی بھی کرنا کسی اور طریقے سے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو انہوں نے حکم نہ کیا، تو اس طرح بنا دیا ہم نے اس واقعہ کو۔ یہ جو واقعہ اوپر تھا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس کی نافرمانی کی انہوں نے کی، یا اب ہمارے لیے کہ نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو باعث عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے بھی اور ان کے بعد آنے کے لیے، ان لوگوں کے لیے بھی جو اس زمانے میں تھے اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے تھے، یعنی ہم دیکھیں صاف اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کوئی بھی جو احکام جو پہلی امتوں کے لیے تھا وہ ہمارے لیے اب بالکل ہے ویسے ہی ہے۔ تو جو ان کو سزائیں کی، یہ نہیں کہ ہمیں معاف ہو جائیں گی، ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ دیکھ کہہ رہا ہے کہ وہ بھی باعث عبرت ان کے لیے بھی تھا، تو بعد میں جو بھی آنے والے ہیں ان کے لیے بھی باعث عبرت۔ صرف یہ ایک حکم سبت کا نہیں ہے، یہ تو مثال ہے کہ کوئی بھی احکام جو اب ہمیں کرنے ہیں، اب ہم نے نافرمانی کی، تو یہی ہے۔ اور نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے، تو یہ ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہوتی ہے، تو جنہوں نے ڈرنا ہی نہیں تو ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے راستہ بند۔ جو یہ صرف جو ڈرنے والے ہیں، جو متقین ہیں، ڈرنے والے وہی ڈریں گے۔ تو جنہوں نے تہیہ ہی کر لی ہے کہ نہیں ہم نے تو کوئی پرواہ نہیں، ہمیں ٹھیک ہے جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی، مگر بے شک کلمہ پڑھ بھی لیا مگر کلمے کے بعد کوئی خیال ہی نہیں، کوئی حلال حرام کا خیال نہیں ہے، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، جو
5 تو دیکھیں ستون ہیں ایمان کے، اسلام کے، اور اس ستونوں کا ہی نہیں خیال کیا تو آگے باقی عمارت کیسے بنے گی اس کے اوپر؟ تو جو عمارت ہے اخلاقیات کی اور صالحات کی اور دنیا کی اچھی زندگی کی، تو وہ عمارت ہی ڈھہ جائے گی، عمارت ہی بن سکے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں تنبیہ کی اور لوگوں کو جو حدود کا خیال نہیں رکھے، اللہ تعالیٰ کے احکام، یہاں تقویٰ کا مطلب اللہ تعالیٰ کے احکام کا خیال رکھنا، اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال رکھنا، یہ 66 آیت میں یہ فرمایا۔ تو یہ جو ہے یہاں پہ یہ اس مضمون کا اختتام ہوتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، یہ ایپیسوڈ نمبر 2 تقویٰ کا ختم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے، میری اولاد کو، آپ کی اولاد کو، سننے والوں کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی پڑھا ہے، جو میں نے جو سنایا ہے، آپ نے جو سنا ہے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وبشر ومبشر۔